کہ بستر سے اٹھنے میں اور مصلے تک آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بندے کو، لیکن ہمت ہی نہیں ہے نا اس کی، بے ہمت انسان ہے، یہ ہمت نہیں کرتا مصلے سے کہاں تک آ جائے، اللہ کی دربار میں آ جائے، یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ 5 منٹ وضو کرے اور رب کی عبادت کرنے میں آ جائے، یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ دن میں 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر دے، یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ 10 منٹ زیارت عاشورہ پڑھ لے، یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ آدھا گھنٹہ اس لیے نکالے کہ تعلیم دین کو حاصل کرے، علی کی نہج البلاغہ کو پڑھے، تفسیر قرآن کو پڑھے، لیکن یہ ساری ہمتیں شکم کے لیے ضرور کرے گا، یہ ساری ہمتیں مال کے لیے ضرور کرے گا، یہ ساری ہمتیں شہوتوں کے لیے ضرور کرے گا، یہ ساری ہمتیں کسی سے ملنے کے لیے ضرور کرے گا، پر رب کے ملنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کہ ہمتہم بطونہم، آخری زمانے میں ہمتیں شکم بن جائیں گی۔ اب اللہ کی آواز آتی ہے، جتنی ہمت بلند اتنی قیمت بلند، اگر تمہاری ہمت شکم رہی تو جو قیمت شکم کی ہے وہی قیمت تیری ادا کر دی جائے گی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً میری ہمت کیا ہے، ہمت مطلب میرا ہدف، جس کے لیے میں محنت اور زحمت کرتا ہوں، اپنا پورا زور لگا دیتا ہوں، وہ کیا ہے آج کل دنیا میں؟ کہ مولا حسین پوری طاقت لگا رہے ہیں کربلا میں آنے تک کے لیے۔ کوفے میں اور کربلا میں فاصلہ کتنا ہے؟ بندہ پیدل چلے تو 3 دن، اسپیڈ سے چلے تو 2 دن۔ اگر کوفے والے پیدل بھی چلتے تو امام حسین تک پہنچ جاتے، ہمت نہیں تھی، حسین تک وہ تنہا رہ گئے۔ سارا کمال دنیا میں کس چیز کا ہے؟ ہمت کا ہے۔ 40,000 مسلمان مارے جاتے ہیں اور بے ہمت مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمت مرداں تو مدد خدا، اگر ہمت ہو تو خدا بھی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ ہماری ہمت اتنی ہے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کریں، ہماری ہمت اتنی ہے فیس بک پیج کو شیئر کریں، ہماری ہمت اتنی ہے ایک ہلکا سا کمنٹ لکھ دیں، ہماری ہمت اتنی ہے بس باتیں کرے کہ مولانا بجلی کا بل بہت آ رہا ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، ملک میں کرپشن بہت ہے، یہاں خرابیاں بہت ہیں۔ لیکن عوام جب ہمت نہیں کرتی تو ان کے حقوق بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سلب ہو جاتے ہیں۔ ساری چیزیں ہمتوں پر ہیں۔ کافر معاشرہ ہو پر ہمت کرے گا وہ معاشرے میں بہتری لائے گا، کلمہ گو معاشرہ ہو پر بے ہمت معاشرہ ہو کبھی اس معاشرے میں ترقی نہیں آتی۔ اصل جو کام ہے وہ ہمت کا کام ہے۔ فرمایا جتنی ہمت بلند انسان کی قیمت بلند۔ آج مسلم معاشروں میں ہمت نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کے سیاستدان ان کو استعمال بھی کرتے ہیں اور ان پہ ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن جن معاشروں میں ہمت ہوتی ہے ان میں وقار بھی ہوتا ہے، ان کے اندر عزت بھی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب فرمایا کہ بالفرض آپ نے ہمت کر بھی لی کسی مادی چیز کے لیے، مثلا کسی انسان نے ہمت کی، محنت کی، زحمت کی، مجھے فلاں گاڑی مل جائے، کسی نے ہمت کی مثلا فلاں انسان مجھے مل جائے، کسی نے ہمت کی مثلا زحمت کی کہ فلاں گھر میں خرید لوں، کسی نے ہمت کی زحمت کی فلاں کھانا مجھے مل جائے، کسی نے ہمت کی زحمت کی کہ فلاں لباس مجھے مل جائے۔ اب یہ بتائیے دنیا کی کون سی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے؟ ہم تھوڑی قیمت طے کرتے ہیں کہ مثلا میں نے کہا کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا اس ٹشو کے ڈبے کے عوض، تو اب میری قیمت وہی ہے جو ٹشو کے ڈبے کی ہے۔ میں کہوں گا فلاں چاندی کی انگوٹھی دو، گولڈ کی انگوٹھی دو، میں یہ کام آپ کا کر دوں گا، تو جتنی قیمت اس گولڈ کی اتنی قیمت میری بن جائے گی۔ ابن سعد نے رے کی حکومت کی خاطر امام حسین کا قاتل بنا، تو ابن سعد کی قیمت کیا بنی؟ رے کی حکومت بنی، وہی اس کی قیمت ہے۔ یہاں پہ امیر المومنین فکر بشر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو عالم ہے یہ عالم مادہ ہے،
یہاں تجھے جو بھی ملے گا وہ مادہ ہوگا. اور یہ بتاؤ مادے کی خاصیت ہے یہ ایک دن ہوتا ہے دوسرے دن نہیں ہوتا. میں آسان سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیوں کہا کہ کبھی اولاد فتنہ، کبھی بیوی فتنہ، کبھی مال فتنہ؟ فتنہ کیوں بولا؟ کیا سب کی بیویاں فتنہ ہیں؟ کیا سب کی اولاد فتنہ ہے؟ کب فتنہ بنتا ہے؟ جب آپ اس چیز کے عاشق بنتے ہو تب وہ فتنہ بن جاتا ہے. بیٹا ہے، محبت ہے، لیکن جب اس سے عشق ہوا یہ فتنہ ہو جائے گا. بیوی ہے، محبت ہے، لیکن جب اس سے عشق ہوا یہ فتنہ بن جائے گا. کائنات میں عشق اس سے کرو جس سے فنا نہ ہو. اگر کسی ایسی چیز سے عشق کرو جس سے فنا ہے تو تجھے فنا کر دے گا. عاشق بنو تو بقا کے صلوات پڑھے محمد والا. بارے دیگر صلوات پڑھے. آج کل لاؤڈ بھی ایسے ہیں ہمارے گلے کو فنا کر رہے ہیں. تھوڑی سی آواز کو سیٹ کر دیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مثال دے رہا ہوں. آپ اپنے بچے کو ایک سیب دیں. اب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ بچہ اس سیب کا عاشق بنے یا یہ سیب اسے اچھا لگے پر اسے صرف کھائے. عاشق بنے گا تو کھائے گا نہیں، وہ اس کو بچا کے رکھے گا، الماڑی میں رکھے گا. کیونکہ یہ سے عشق ہو گیا نا. عشق ہو گیا تو کہے گا ہمیشہ میرے پاس رہے، کھاؤں گا تو ختم ہو جائے گا. اب آپ نے اسے یہ فہم دینا ہے کہ میرے لال سیب رکھو گی بھی اور نہیں بھی کھاؤ گے یہ پھر بھی خراب ہو جائے گا. کیونکہ کائنات میں ہر شے کی ایکسپائری ہے. کوئی گھر میں دودھ لے کر آئے، دودھ کا عاشق بنے، کہے کہ میں دودھ کو نہیں پیوں گا، 2 دن کے بعد دودھ خراب ہو جائے گا. تو لازم بشر ہے کہ کائنات میں چیزوں کو استعمال کیا جائے نہ کہ چیزوں کو رکھا جائے. عشق کے لیے نہیں بنی، استعمال کے لیے بنی ہے. ہاں پسند کرو، اچھی چیز کو پسند کرو تاکہ اچھی چیز کو اپناؤ. کسی انسان کے عاشق بنے اس کے حسن کی وجہ سے. کسی حسن کو ہمیشہ بقا نہیں ہے. چمڑی کی وجہ سے کسی کے عاشق بنے، ایک دن یہ چمڑی مرجھا جائے گی. ایک دنیا کی حسینہ دکھاؤ جو ہمیشہ حسین رہی ہو. بڑھاپے میں وہ چہرے پہچان میں نہیں آتے جن پہ جوانی میں لوگ دیوانہ ہوا کرتے تھے. ہر چہرے کو فنا، ہر چیز کو فنا. کیونکہ حسن کی وجہ سے عاشق بنو گے، جب حسن جائے گا تو عشق بھی چلا جائے گا.